اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، یہ میرا وظیفہ ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جن کی اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے رزق میں برکت نہیں ہے، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا پھر وہ جو بھی پیسے کماتے ہیں وہ فوری طور پہ ختم ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے میرا آج کا یہ وظیفہ ہے، جیسے ہی آپ کو تنخواہ ملے، جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں پیسے آتے جائیں، آپ یہ الفاظ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں اتنی برکت ہوگی کہ 100 روپیہ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس سے لاکھوں کے سامان لے سکتے ہیں، اتنی برکت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ کے پاس پرس وغیرہ ہے، بٹوا وغیرہ ہے، تو اس پر بھی آپ یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نام پڑھنے کے بعد اس میں بے حد ہی برکت ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے پاس رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے چینل قادری مسلم کے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی دو مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو آپ سب بھی میرے ساتھ وہ درود پاک ہماری طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تحفہ ہوگا۔ تو جو لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو آج کل ناظرین کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہم کوئی بھی چیز لاتے ہیں تو بہت ہی جلد ختم ہو جاتی ہے، اس میں بالکل بھی برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اکثریت اس کی اسی لیے ہے کیونکہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، جس طرح سے ہمیں نماز پڑھنے چاہیے ہم نماز کو نہیں پڑھ رہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر میں ایسی نحوست طاری ہو جاتی ہے کہ گھر میں جو بھی مال و دولت ہوتا ہے اس میں بے برکتی آ جاتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے آداب بھی ہم میں نہیں ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے کھڑے ہی کھانا کھانے لگتے ہیں اور جو کام ہوتا ہے اس کے لیے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ دسترخوان پہ کھانا لگائیں۔ جب آپ کھانا دسترخوان پہ لگاتے ہیں، روٹی رکھتے ہیں، روٹی کے جتنے ذرات نیچے گرتے ہیں ان ذرات پر اگر انسان کا پاؤں آ جاتا ہے یا پھر وہ ذرات زمین پر پڑے رہتے ہیں تو وہ جو ذرات ہوتے ہیں، جو روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کے وجہ سے گھر میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مال و دولت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال و دولت میں برکت ہو تو آپ یہ کریں یہ کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے روٹی کے ذرات ہوتے ہیں جو دسترخوان پہ یا نیچے پڑے ہوتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ انہیں اٹھا کر کھا لیں۔ ایک دفعہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، میرے پاس مال و دولت نہیں رکتا، اس میں برکت نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ میرے پاس مال و دولت کی بھرمار تو ہوتی ہے لیکن وہ فوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔
تو ان بزرگ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کھانا کھاتے وقت کیا کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے اپنے کھانے کھانے کا طریقہ بتایا۔ تو اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھایا کرو تو نیچے ایک کپڑا بچھا لیا کرو، اور جب کوئی بھی ٹکڑا گرے کھانے کا تو تم اسے چن چن کر کھا لیا کرو۔ تو وہ شخص ایسا ہی کرنے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا، میرے پاس اتنی مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ہے، میرے رزق میں اتنی برکت ہونے لگی ہے، میرے پاس جگہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنی دولت اور مال کو کہاں رکھوں۔ تو یہ سبھی لوگوں کے لیے ہے۔ جب انسان کھانے کو ضائع کرنے لگتا ہے تو اس پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ آج کل ہم کھانے پینے کی چیزوں کو اگر دل نہیں کرتا کھانے کا تو اسے پھینک دیتے ہیں۔ اکثر کھانے پینے کی چیزیں نالیوں میں پڑی رہتی ہیں، نالیوں میں بہتی رہتی ہیں۔ ہمیں غریبوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ایک وقت کی بھی روٹی مشکل سے نہیں آتی، اور ہم اتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ہمیں کسی چیز کا افسوس نہیں ہے۔ ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگتا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو اپنے آپ پر رحم کریں، توبہ و استغفار کریں، اور کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو اب آپ جو آج کا وظیفہ ہے اس پہ غور کر لیجئے کہ جو بھی آپ کے پاس مہینے کی تنخواہ آتی ہے، آپ کی سیلری آتی ہے، یا آپ کو مزدوری کے وقت کہیں سے بھی پیسے ملتے ہیں، کچھ بھی ملتا ہے، کیسے بھی پیسے ملتے ہیں آپ کو، آپ ان پر یہ وظیفہ کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 100 روپیہ بھی ہے تو آپ اس میں لاکھوں کی برکت دیکھیں گے، لاکھ روپے ہیں تو آپ کروڑوں کی برکت دیکھیں گے۔ آپ یہ وظیفہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پیسوں کی بھرمار ہوگی۔ وظیفہ کس طرح سے ہے کہ اگر آپ کا پرس وغیرہ ہے، بٹوا ہے، یا پھر آپ پیسے الماری وغیرہ میں رکھتے ہیں تو آپ اس میں پڑھ کے رکھ دیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو بھی پیسے ہوں گے اس پہ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہیں یاد تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی چھوٹا سا درود پاک ہے، اسے 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، ہاں اس میں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اسے آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آخر میں بھی وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں، یعنی 11 ٹائمز پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے وظیفے کا طریقہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، پھر 500 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا غنیو پڑھیں، اور آخر میں بھی 11 مرتبہ تو وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو یہ ہے وظیفے کا مکمل طریقہ۔ تو اس وظیفے کو آپ نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے پیسوں میں ضرور برکت ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو وظیفے کا طریقہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست و احباب تک، اپنے اہل و عیال تک، اپنے رشتہ داروں تک بھی خوب شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی پیاری سے وظائف کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔